جی میں ہوں ندیم صدیقی میڈیکل پاکستان کے ساتھ تو موجود میں کے ڈی اے امپلائیز یونین کے دفتر میں، اور کے ڈی اے امپلائیز یونین دفتر میں یہاں پہ چیئرمین عبد المعروف صاحب موجود ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ صدر ان کے جو ندیم کھوکھر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ قمر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور دیگر اور بھی ساتھی موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے یقیناً کے ڈی اے میں جو دیگر مسائل ہیں اور پرابلم ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ چیئرمین عبد المعروف صاحب سے بات کریں گے۔ اور سوال یہ ہے چیئرمین صاحب سے کہ چیئرمین صاحب یقیناً ریفرینڈم اب تک نہیں ہو رہا ہے، گزشتہ کافی سالوں سے آپ آوازیں ضرور اٹھا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے اب تک کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، کیا وجوہات ہے جو اب تک جو ہے ریفرینڈم نہیں ہو سکے؟ ادارے ترقیات کراچی میں 10 اپریل 2019 کو کے ڈی اے امپلائیز یونین ایم کے ایم پاکستان نے لیبر ڈائریکٹریٹ میں ریفرینڈم کو چیلنج کر دیا۔ آج اس وقت 2022 چل رہا ہے، لیکن 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک ادارے میں ریفرینڈم نہیں ہوا۔ اس وقت سابقہ سی بی اے مزدور یونین نے اپنا سی بی اے سرٹیفکیٹ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اور ریفرینڈم کرانے کے دلچسپی میں نہیں ہے۔ یقیناً سی بی اے کے مزے لے رہی ہے اور انتظامیہ سے مکمکاؤ کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ کو مراد بھی دی جاتی ہے، فیول بھی دی جاتا ہے، اے سی بھی کمرہ بھی دی جاتا ہے، تو مزدور یونین سی بی اے کے مزے لے رہی ہے۔ 4.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، کئی میٹنگیں لیبر ڈائریکٹریٹ میں ہو چکی ہیں، ہم نے وہ میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں، لیکن ہر ایک میٹنگ کے اندر مزدور یونین آبجیکشن دائر کر دیتی ہے کہ یہ ووٹر لسٹ غلط ہے، اس میں نئے لوگوں کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کے ڈی اے امپلائیز یونین ایم کے ایم پاکستان لیبر ڈائریکٹریٹ اور کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ 2017 میں جو ووٹر لسٹ تھے اسی ووٹر لسٹ کے اوپر امپلائیز یونین کے کو ریفرینڈم کیا جائے، تاکہ جلد سے جلد کوئی یہاں یونین منتخب ہو کر آئے اور کوئی سی بی اے بارگیننگ ایجنٹ بنے جو انتظامیہ سے اپنے مطالبات منا سکے۔ پہلا یہ کہ ریفرینڈم کے لیے ہم نے 3 ریمائنڈر لیبر ڈائریکٹریٹ کو دے چکے ہیں، ایک اور ریمائنڈر ہم نے داخل کیا ہے کہ ریفرینڈم جلد از جلد کیا جائے، لیکن ہماری حکومت سندھ اور وزیر بلدیات سے اور وزیر محنت سے یہ مطالبہ ہے کہ ادارے میں ایک ریفرینڈم کرائے جائیں۔ اب رہا مطلب یہ کہ کے ڈی اے امپلائیز یونین اس وقت ادارے میں ایک بڑی یونین ہے۔ کے ڈی اے امپلائیز یونین ملازمین کی حقوق اور ملازمین کی جد و جہد کے لیے مسلسل اپنا کام کر رہی ہے، چاہے وہ مسئلہ تنخواہوں کا ہو، چاہے وہ مسئلہ میڈیکل کا ہو، چاہے وہ ٹرانسفر کا ہو، چاہے وہ پوسٹنگ کا ہو، چاہے وہ پروموشن کا ہو۔ ان تمام کاموں میں کے سلسلے میں کے ڈی اے امپلائیز یونین کے عہدیداران مستقل انتظامیہ کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہو، چاہے وہ سیکرٹری کے ڈی اے ہو، چاہے وہ ممبر فائنانس ہو، چاہے وہ ڈائریکٹر فائنانس ہو، چاہے وہ ڈائریکٹر ریکوری ہو۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کی جہاں تک بات ہے، کے ڈی اے امپلائیز یونین کا موقف یہ ہے کہ مزدور یونین نے 2019 میں چارٹر آف ڈیمانڈ جی بی میں پیش کیا اور 10 اپریل 2019 کو ریفرینڈم چیلنج ہو چکا ہے۔ لیبر لا اور لیبر قانون کے مطابق ریفرینڈم جب چیلنج ہو جاتا ہے تو سی بی اے جو ہے انتظامیہ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتی، لہٰذا جب جی بی میں ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ گیا تو ہمارے وزیر بلدیات جو کہ جی بی کے چیئرمین ہیں انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا، اور ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کیا وہ ہماری بات کو مان لیں گے کہ ہم کہیں گے جن کا چارٹر نہ کرے؟ اگر ہم پہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کو ہم نے رکوایا، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ کی کمزوری ہے، آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں کرا سکے انتظامیہ سے یا جی بی سے۔ نہیں، ہم نے کوئی جعلی لسٹیں فراہم نہیں کی، ہمارے آئی ٹی سے پیرول سے جو بھی لسٹ نکلتی ہے، جو لوگ جو بھی امپلائیز ہو جب تک پیرول میں نہیں چڑھے گا آئی ٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ جب پیرول سے لسٹ نکل گئی وہی جا کر وہاں جمع ہوتی ہے لیبر ڈائریکٹریٹ میں اور اس کے ریفرینڈم ہوتا ہے۔ جس طرح ملکی الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح الیکشن کمیشن جو ہے ووٹر لسٹ پہ کرتا ہے، اسی طرح ایک ہمارا چھوٹا ادارے کا ریفرینڈم بھی آئی ٹی پیرول کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہے کے ڈی اے امپلائیز یونین کے صدر ندیم کھوکھر صاحب، ان سے معلوم کریں گے یقیناً میڈیکل کی سہولیات کچھ بحال ہوئی ہیں ان لوگوں کی تقدو سے، اور بتایا جاتا ہے کہ جو سی بی اے موجودہ سی بی اے ہے مزدور یونین، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہم نے بھی کافی تقدو کی ہے، لیکن ان کو بھی کافی بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھی ہے، ان کی بھی سجیشن کچھ دی ہے۔ اس حوالے سے ندیم کھوکھر صاحب کیا کہیں گے میڈیکل کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو دوسری یونین ہے جو موجودہ یونین سے اور ہم
मुस्तकिल हम केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन मुस्तकिल डीजी मेंबर फाइनेंस केडीए के पीछे लगी रही कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सफ़र कर रहे हैं इनका मेडिकल खोला जाए, क्योंकि जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत परेशान होते हैं। लोग हमारे पास मसले लेकर आते हैं, किसी का हार्ट का परेशानी है, किसी को आँख का ऑपरेशन है, किसी को मुख्तलिफ है, जो हम जाके मेंबर फाइनेंस से जो वहाँ से उनका रीएम्बर्समेंट एडवांस करवाते थे। तो हमारी बड़ी अहम मीटिंग जो हमारे सरपरस्त आला के ज़रिए केडीए डीजी से हुई और मेंबर फाइनेंस और सेक्रेटरी साहब और इन तमाम इंतज़ामिया से हुई। अल्लाह का शुक्र है 2019 के बाद आज डॉ मेडिकल हॉस्पिटल हमारे पैनल पे आ गया और इसके साथ साथ कराची लेबॉर्ट्री भी हमारे पैनल पे आ गई, जो हमारी कोशिशों का एक नंबर 1 है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, सीबीए बने, तो इससे ज़्यादा भी हम मुलाजमीन को सहूलत फराहम करेंगे मेडिकल के हवाले से और मुख्तलिफ औकात पे। आपने जैसा भी सवाल किया मारूफ भाई से कि भाई हम जाली लिस्टें दे रहे हैं, ये गलत है। मैं मारूफ भाई और मरहूम चिश्ती साहब मुस्तकिल लेबर डायरेक्टरेट के यहाँ जाते रहे, वो कौन सी जाली लिस्ट है हमें पता तो चले। वो लिस्टें जो जाली लिस्टें हैं वो एक ही नाम बार बार लाते थे, नदीम का नाम बार बार लाते थे, कमर भाई का नाम बार बार लाते थे। उनको इलेक्शन नहीं कराना था, जो इलेक्शन से भागता है वही ऑब्जेक्शन लगाता। हम तो आज भी कहते हैं कि हमारे पास आओ, पेरोल से लिस्टें जो तनख्वाहें आती हैं वो पेरोल का हिस्सा है ना। कंप्यूटर में हम जो अभी तनख्वाह ले रहे हैं वो पैरोल से ले रहे हैं और पैरोल में जितने लोग हैं उन्हीं की वो लिस्टें प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पर गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि उन मीटिंगों में मैं भी होता था, मारूफ भाई भी होते थे और मरहूम चिश्ती भी होते थे, इनके अपने लोग भी होते थे, लेकिन वो इलेक्शन से भाग रहे। जो बातें नदीम भाई ने और मारूफ भाई ने की बिल्कुल वजह है, इसलिए कि इन्होंने अपना सारा टेन्योर जो गुजारा वो सईद गनी के और नासिर हुसैन शाह के बगल में बैठ के गुजारा है। आप इनकी पुरानी सारी तस्वीर उठा के देख लें, ये उनके साथ बैठ के क्या करते थे, सिवाय इसके कि हमारी जो है बुराइयां करना। अगर ये वक्त अगर चार्टर ऑफ डिमांड की तरफ देते तो इंशाल्लाह इनका चार्टर ऑफ डिमांड हो जाता। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। दूसरे प्रमोशन के हवाले से मैं डीजी केडीए मेंबर फाइनेंस सेक्रेटरी और डायरेक्टर फाइनेंस को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने जो है लोगों के प्रमोशन किए और इससे जो है तमाम एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हैं। उम्दा में पकाएं और घी भर के खाएं।